تو آپ نے فرمایا، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جہاں بھی جگہ دیکھے وہیں پہ بیٹھ جائے، کیونکہ آئندہ بھی جگہ جو آپ مرنے کے بعد میں جگہ ملے گی وہ بھی آپ کو وہی جگہ میں ہوتی ہے۔ یا حلقے کے پیچھے بیٹھ جائے لیکن ہر حال میں دائرے کے درمیان نہ بیٹھے، دائرے کے درمیان نہ بیٹھے، اس بات سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث ہے کہ ابو لیث سمرقندی کی تنبیہ میں لکھی گئی ہے، جو کہ شخص جس مجلس کے درمیان بیٹھتا ہے وہ لعنتی ہے، مجلس کے درمیان میں بیٹھتا ہے یعنی مجلس سے ہٹ کے بیٹھتا ہے وہ لعنتی ہے۔ پھر پیر کی دعا اور بد دعا کے بارے میں بات شروع ہونے لگی، پیر کی دعا اور بد دعا۔ تو آپ نے فرمایا کہ زبان مبارک سے دعا دو قسم کی ہوتی ہے، دو قسم کی دعا ہوتی ہے، ایک نیک اور دوسری بد۔ کسی کے حق میں بد دعا نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ارشاد ہے کہ آپ نے کسی کے حق میں بد دعا نہیں کی ہے۔ فرمایا کہ ایک مرتبہ شیخ معین الدین چشتی حسن چشتی قصہ صحرا رحمۃ اللہ علیہ سنجری خدمت میں حاضر تھے، تو انہوں نے یہ حکایت بیان فرمائی کہ ایک روز اپنے پیر شیخ عثمان ہرونی قصہ صحرا عزیز کے سامنے کھڑے تھے کہ شیخ برہان الدین نام ایک درویش جو شیخ معین الدین حسن سنجری کے ہم خرقہ تھے، اپنے ہمسائے سے تنگ ہو کر اس کا گیلا کرتا ہوا شیخ کی خدمت میں حاضر ہوا، تو شیخ نے فرمایا کہ بیٹھ جا، وہ بیٹھ گیا۔ پھر شیخ نے پوچھا کہ میں تجھے کچھ ملول سا دیکھتا ہوں، تو اس نے سر جھکا کر عرض کیا کہ میرا ہمسایہ ہے، میں اس سے ہمیشہ تنگ رہتا ہوں۔ آپ اندازہ بتائیے، آپ نے پوچھا کون، کیا بات ہے، تم کچھ ملول یا پریشان رہتے؟ بولے میرے ہمسایہ، لیکن اس سے تنگ رہتا ہوں اس واسطے کہ اس نے اپنا مکان بلند بنوایا ہوا ہے، اس نے اپنے مکان کو اچھا و بلند بنوا لیا ہے، اس لیے میں ان سے جو ہوں تنگ رہتا ہوں، اور باہر چھت پر چڑھتا ہوں، اور باہر جائیے چھت پر چڑھتا، اور اس دعا کے گھر کی یعنی کہ میرے گھر کی ہے کہ اس دعا گو کے گھر کی بے حرمتی ہوتی ہے، میری جو گھر کی ہے اس کے واسطے اس سے میرے گھر کی بے حرمتی ہوتی ہے۔ جو ہی کہ اس نے یہ عرض کی کہ فوراً شیخ عثمان ہارونی نے فرمایا ہے کہ اسے معلوم ہے کہ تم ہم میں سے تعلق رکھتے ہو؟ اس نے عرض کی کہ ہاں۔ خواجہ صاحب نے دعا کی کہ کیا وہ چھت سے نہیں گرتا؟ آپ نے فرمایا کہ وہ چھت سے نہیں گرتا، اور اس کی گردن نہیں ٹوٹتی۔ وہ فقیر آپ بجا لا کر گھر واپس گیا، ابھی آدھا راستہ گیا تھا کہ محلے والوں کا شور سنا اور درویش کا فلاں ہمسایہ چھت سے گر پڑا ہے، اس کی گردن ٹوٹ گئی ہے۔ حضرت عثمان ہارون رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ بات سنی تو انہوں نے فرمایا کہ ایسا کرتا وہ تو کہ اس کی گردن نہیں ٹوٹتی، وہ چھت پہ سے نہیں گرتا۔ وہ جو ہمسایہ تھا جو تنگ رہتا تھا وہ چلا گیا، جب مجلس سے چلا گیا، جب آدھے راستہ پہنچا تو اس کے یہاں سے شور شرابے کی آواز آنے لگی کہ فلاں آدمی چھت سے گر گیا، فلاں آدمی چھت سے گر گیا، فلاں آدمی چھت سے گر گیا، اور اس کی گردن ٹوٹ گئی ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پیر کی دعا اور بد دعا دونوں لگتی ہیں، تو صاحب ناظرین کرام خاص طور سے بات یاد رکھو، پیر سے دعا تو کراؤ لیکن کسی کے لیے بد دعا نہ کراؤ، کیونکہ کسی کی بد دعا آپ کا اس کا گھر اجاڑ دے گی، تو وہ اچھا نہیں ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے بد دعا کرنے کے لیے منع فرمایا ہے، آپ فرماتے تھے کسی کے لیے بد دعا نہ کی جائے کیونکہ وہ غلط ہو جاتی ہے۔ فرمایا کہ ایک مرتبہ میں اجمیر شریف میں شیخ معین الدین چشتی کی خدمت میں بیٹھا ہوا تھا، تو اور ان دونوں پتھرا پر تھی راج رندہ تھا، یعنی کہ پرتھوی راج پر راج رندہ تھا، پرتھوی راج، اور کہا کرتا تھا کہ کیا ہی اچھا ہو جو یہ فقیر یہاں سے چلا جائے۔ یہ پرتھوی راج جو بادشاہ تھا اس نے کہا یہ کیا ہی اچھا ہوتا یہ فقیر یہاں سے چلا جائے، اور یہ بات ہر شخص کو کہا کرتا تھا۔ ہوتے ہوتے
یہ خبر شیخ محی الدین چشتی نے بھی سن لی۔ سرکار خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہ خبر سن لی اور درویش بھی اس وقت موجود تھے، تو آپ اسی وقت ہلاکت سگرز میں تھے۔ فوراً آپ نے مراقبہ کیا اور مراقبہ میں ہی آپ کی زبان مبارک سے کلمات نکلے کہ ہم نے رائے پرتھوی راج کو زندہ ہی مسلمان کے حوالے کیا۔ چنانچہ تھوڑے عرصے کے بعد سلطان شہاب الدین محمد غوری کا لشکر لشکر پڑا آیا، یعنی کہ شہاب الدین غوری کا لشکر جو تھا وہ چڑھ آیا اور شہر کو لوٹ مار کرنے کے بعد پرتھوی راج کو زندہ پکڑ کر لے گیا۔ یعنی کہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ اس کے لیے ایسی دعا کی، بد دعا کر دی کہ ہم نے اسے زندہ ہی حوالے کر دیا موت کے۔ تو وہ جو تھا وہ ایک لشکر آیا اور لشکر آنے کے بعد میں آپ نے چڑھائی کری اور وہ پرتھوی راج چوہان کو جو تھا وہ زندہ پکڑ کر لے گئے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ درویش ایک پیالے میں آگ رکھتے ہیں، یعنی نقصان بھی پہنچا سکتے ہیں، یعنی کہ ایک پیالے میں آگ رکھتے ہیں جو کہ یعنی کہ نقصان بھی پہنچاتے ہیں، دوسرے پیالے میں پانی یعنی نفع بھی پہنچا سکتے ہیں۔ راجہ قطب الدین بھی یہی فوائد بیان کر رہے تھے کہ ملک اختیار الدین اسی قصبے کا مالک آیا اور آداب باجا لا کر بیٹھ گیا۔ آداب باجا لا کر بیٹھ گیا اور کچھ نقدی خواجہ قطب الدین کی نظر کی، لیکن شیخ نے حاضرین کی طرف دیکھ کر فرمایا کہ ہمارے خواجگان کی رسم ہے کہ ہم کسی کی نظر قبول کر لیتے ہیں، لیکن یہ نقدی اوروں کے لیے ہیں۔ الغرض اس بوریے کو جس پر آپ بیٹھے ہوئے تھے اٹھایا اور ملک اختیار الدین اور حاضرین کو دکھایا۔ جب انہوں نے نگاہ کی تو کیا دیکھتے ہیں کہ بوریے کے نیچے سونے کی تھیلیوں کی نہر جاری۔ کیا بات ہے، بزرگان دین کا حالات دیکھیے۔ شیخ نے فرمایا کہ اسے اختیار الدین جس شخص کو الہی خزانہ ہے اس سے قدر مانے اور وزور دے، وہ اختیار الدین راز و مال کس طرف قبول کر سکتا تھا؟ اے شمس الدین جا یہ اسی کو دے دے اور کعبہ دے اور کہہ دے کہ یہ خبردار دوبارہ درویشوں کے ساتھ ایسی گستاخی سے پیش نہ آنا، منع کر دینا، نہیں تو نقصان اٹھائے گا۔ ہمارے پاس کیا کمی ہے جو ہم کسی سے نذرانہ لیں گے؟ دیکھ ہمارے پاس تو اللہ کا شکر ہے، لیکن آج کے بعد میں ایسا مت کرنا۔ فرمایا ہے کہ ایک دفعہ حضرت شیخ معین الدین چشتی، شیخ اور عہد و کرمانی اور شیخ شہاب الدین سہروردی اور دعا گو کو ایک ہی جگہ بیٹھے ہوئے تھے کہ انبیاء کا تذکرہ شروع ہوا، تو اس وقت آپ نے زبان مبارک سے فرمایا کہ سلطان شمس الدین خدا اس کی دلیل کو روشن کرے، خدا اس کی دلیل کو روشن کرے کہ ابھی 12 سال کا تھا اور ہاتھ میں پیالہ لیے جا رہا تھا، ابھی 12 سال کا تھا کہ پیالہ لیے جا رہا تھا کہ بزرگ کی نگاہیں جب اس پر پڑی تو فوراً شیخ معین الدین چشتی کی زبان مبارک سے نگاہ سے نکلا کہ یہ لڑکا جب دہلی کا بادشاہ نہ ہوئے گا خدا اسے دنیا سے نہ اٹھائے گا۔ یہ خواجہ صاحب کے الفاظ تھے، خواجہ قطب الدین یعنی کہ سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ اور خواجہ چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے یہ بیان تھے، اور انہیں فرمایا کہ جو بچہ ہے اس کی دلیل کو روشن کرے گا اللہ تعالیٰ، اور جب تک ہندوستان کا بادشاہ نہ بن جائے گا دلی کا، جب تک اللہ تعالیٰ اسے ہرگز نہ اٹھائے گا۔ یہ ایک مسائل ایسے ہیں کہ بزرگان دین کے مسائل ہیں، اور ولیوں کی زبان سے نکلی ہوئی ہر بات
اللہ کی راہ میں قبول ہو جاتی ہے۔ اس لیے بزرگان دین سے صرف اور صرف دعا کا طلبگار رہے، نہ کہ ان سے گستاخی کرے، نہ ان سے ایسی زبان درازی کرے جس سے ہمیں نقصان کا خدشہ ہو۔ فرمایا ہے کہ نیک دعا بہت اچھی ہوتی ہے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نیک دعا بہت اچھی ہوتی ہے، خصوصاً وہ جو بزرگوں کی زبان سے نکلے، جو نیک بندوں کی بزرگوں کی زبان سے نکلے، خاص طور سے وہ دعا۔ پھر بیت کے بارے میں گفتگو شروع ہوئی تو آپ نے زبان مبارک سے فرمایا ہے کہ بیت دوبارہ ہو سکتی ہے اس بات سے کہ اگر کوئی بیت سے پھر جائے یا اس میں شک پڑے تو از سر نو بیت کر لینی چاہیے۔ اگر آپ نے فرمایا کسی سے اگر مرید ہو اور اگر آپ کو خدشہ ظاہر ہوتا تو نئے سرے سے کسی سے مرید بھی ہو سکتے ہو، آپ کو خدشہ ہو تو دوسری مرید بھی لے سکتے ہو۔ اس کے بعد فرمایا ہے کہ شیخ الاسلام برہان الدین کے روزے مبارک میں نے لکھا ہوا دیکھا ہے کہ خواجہ حسن وصی رحمۃ اللہ علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کے مطابق جب حضرت رسالت التسلیمات صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کرنے سے پیشتر جب مکے کا ارادہ کیا تو عثمان ذوالنون نین اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیجا کہ مکے والوں کو رسالت کر لو، یہ مکے والوں کی رسالت کرو۔ اسی اشنا میں دشمنوں نے حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کی کہ دشمن نے عثمان اور ذوالنون اور حضرت علی کرم اللہ وجہ کو قتل کر دیا ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا تو سارے اصحابوں کو بلا کر فرمایا کہ آؤ از سر نو بیت کریں، یعنی کہ نئے سرے سے بیت کریں، یہ معاہدہ طے کر لیں اور پکا وعدہ کریں اور مکے جائیں اور ہم سب یکساں لڑائی کریں، ایک ساتھ میں ایک جیسے ہو کر مکے جانے کے بعد میں ایک ساتھ میں لڑائی کریں۔ یاروں نے حکم کے مطابق نئے سرے سے بیعت کی اور وعدہ کر لیا نئے سرے سے، اور اس وقت آپ درخت کے تلے تکیہ لگائے بیٹھے ہوئے تھے۔ اس بیعت کو بیعت رضوان کہتے ہیں۔ ان میں ایک صحابی تھا جسے اپنے رکوع کہتے ہیں، وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی کیا مجھے بھی از سر نو بیعت کرو؟ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو نے اس سے پہلے بیعت کی ہوئی ہے؟ تو اس نے عرض کیا یا حضرت چونکہ اس وقت ہم سب یکساں حرمت سے جاتے ہیں، اس لیے واجب ہے کہ آپ نے نئے سرے سے ہمیں بیعت کریں۔ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بیعت سے مشرف فرمایا، اور پھر خواجہ قطب الاسلام نے زبان مبارک سے فرمایا کہ یہی سبب ہے کہ جو از سر نو بیعت کر سکتے ہیں۔ دعا گو نے التماس کی کہ اگر پیر نہ ہو تو کیا کرے، اگر پیر نہ ہو تو کیا کرنی چاہیے؟ آپ نے فرمایا کہ اپنے شیخ کا جامہ ہی سامنے رکھ لیجیے، اور جو آپ کے پیر و مرشد ہیں ان کا کوئی کپڑا ہو وہی سامنے رکھو اور بیعت کرے۔ پھر فرمایا کہ اگر کوئی تعجب نہیں کہ شیخ معین الدین بھی ایسا ہی کرتے ہوں گے، اور اسی سبب سے یہ دعا گو بھی اسی طرح بیعت کرتا ہے، ہم بھی اسی طرح بیعت کرتے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ اس کے بعد مریدوں کے حسن اعتقاد کے بارے میں ذکر شروع ہوا تو آپ نے زبان مبارک سے فرمایا ہے کہ ایک مرتبہ درویش کو بغداد میں کسی قصور کے بدلے پکڑا اور کلگاہ میں کھڑا کر دیا گیا۔ جب جلاد مقتل کی طرف آیا گیا تو اور اس پر وار کرے تو وہ درویش کی نظر پیر کی قبر پر پڑی تو فوراً کعبے سے منہ پھیر کر اپنے شیخ کی قبر کی طرف جانب رخ کیا۔
जल्लाद ने उससे पूछा कि तूने किबले से मुंह क्यों फेरा? उसने कहा कि मेरा मुंह अपने किबले की तरफ है, तो अपना काम कर, तू अपना काम कर, मेरा अपना काम कर रहा हूँ, मेरा मुंह अपने किबले की तरफ है, मैं अपने पीर की तरफ करे हुए हूँ। दरवेश जल्लाद ने अभी यही गुफ्तगू शुरू हुई थी कि सरकार का हुक्म हुआ कि इस दरवेश को छोड़ दो, यानी कि सरकार का हुक्म आ गया कि सरदार का हुक्म आया कि इसे छोड़ दो, इसे मत मारो। ख्वाजा कुतुबुल इस्लाम ने आबदीदा होकर फरमाया कि सच्चा अकीदा वापस, यानी कि ऐसी चीज है कि उसने दरवेश को कत्ल करने से बचा लिया। इंसान को, जो आपने बताया कि इंसान को जो है इसमें सच्चा यकीन करना चाहिए, सच्चा यकीदा करना चाहिए। अगर सच्चा यकीन नहीं होगा तो इंसान जो है वो उसमें कामयाब नहीं होगा। और सच्चे यकीन ने देखा कि जल्लाद मारने ही वाला था कि उसने जो था वो बचा लिया। लेकिन ये खुदा का राज है, इंसान को अपने यकीन में कामिल होना चाहिए।